بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہے، ہماری بحث امامت یعنی مقصد خامس میں ہے، جس میں ہم اس کے مسئلہ ثانی جس میں ہم بحث کر رہے تھے عصمت امام سے، اور آج ہم بحث کر رہے ہیں عصمت امام کے اوپر جو ادلہ ہے ان میں سے ادلہ عقلیہ سے بحث کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہے، عصمت کے اوپر بہت سارے ادلہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے پیش کی گئی ہے، تو ان میں سے جو ادلہ عقلیہ ہے پہلے ہم ان کو بیان کریں گے، پھر اس کے بعد ہم ادلہ نقلیہ کی طرف جائیں گے۔ تو آئیے آج ہم عرض کریں گے چند ایک ادلہ عقلیہ جن کو علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کشف المراد میں ذکر کیا ہے۔ تو وہ ادلہ کیا ہے دیکھتے ہیں۔ المسألۃ الثانیۃ فی ان الامام یجب ان یکون معصوما، یہ ہے عبارات۔ پہلے ہم مقدماتی بحث کر رہے تھے مسئلہ ثانی میں، اب ہماری اصل گفتگو شروع ہو چکا ہے، اور اصل گفتگو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسئلہ ثانی اس چیز کے بارے میں ہے کہ ایک امام جس کو نصب کرنا واجب ہے، اور اس کے اوپر ہم نے بہت سارے ادلہ پیش کیا ہے، وہ امام ہر کس و ناکس نہیں ہو سکتا، بلکہ ضروری ہے کہ وہ امام معصوم ہو، اور اس کے اوپر علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے ادلہ پیش کیا ہے۔ تو ان میں سے چند ایک دلیلوں کو ہم یہاں پر ذکر کریں گے۔ قال، علامہ یعنی خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَامتناع التسلسل یوجب عصمتہ وَلِأَنَّهُ حافظ للشرع وَلِوُجُوبِ الإنكار عليه لو أقدم على المعصية فيضاد أمر الطاعة ويفوت الغرض من نصبه ولانحطاط درجته عن أقل العوام۔ یہ چند ایک ادلہ ہے جو تقریباً یہاں پر 5 دلیلیں ذکر ہوئی ہے ادلہ عقلیہ۔ اس کے علاوہ ہم چند ایک ادلہ کو جو علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفید میں ذکر کیا ہے ان کو بھی یہاں پر نقل کریں گے۔ تو آئیے ان ادلہ کو ہم عبارت کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہاں پر یہ جو پہلا دلیل ہے وہ امتناع التسلسل یوجب عصمتہ، کہ تسلسل کا ممتنع ہونا۔ ایک تسلسل کے بارے میں ہم نے پہلے بہت سارے ابحاث میں تفصیلی طور پر بحث کیا ہے کہ تسلسل ایک امر باطل ہے، اسی طرح دور بھی ایک امر باطل ہے، اور اس کو فلسفے میں ہم نے فلسفے یعنی مقصد اول اور ثانی میں جو کہ امور عامہ سے بحث ہے وہاں پر واضح کیا گیا ہے اسی کتاب کشف المراد کے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تسلسل، اگر کوئی چیز مستلزم تسلسل ہو تو جب مستلزم تسلسل ہو تو جب لازم باطل ہو تو ملزوم بھی باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر عصمت چونکہ مستلزم تسلسل ہے، لہذا جب تسلسل باطل ہے تو عصمت بھی یعنی عدم عصمت بھی واجب ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ وَامتناع التسلسل، تسلسل کا ممتنع ہونا خود مستلزم عصمت ہے، یعنی جب تسلسل ممتنع ہے تو لہذا امام کا معصوم ہونا ضروری ہوگا۔ کیوں؟ اگر امام معصوم نہ ہوگا تو تسلسل لازم ہوگا، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے، ایک فرد ہے اگر وہ اطاعت خداوندی چاہتا ہے، معصوم نہیں ہے، تو حقیقت اور حق تک پہنچنے کے لیے دوسرے کی طرف رجوع کرے گا، دوسرا تیسرے کی طرف، اس طرح یہ تسلسل لازم آتا ہے اور غیر منتہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس کی اصل وضاحت کیا ہے وہ نیچے ہم خود علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے سے پڑھیں گے۔ یہ ایک ہو گیا۔ دوسری دلیل وَلِأَنَّهُ حافظ للشرع، امام حافظ شریعت ہوتا ہے تو لہذا اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ جو محافظ شریعت ہو
اگر وہی معصوم نہ ہو، اگر وہ عصمت کا یعنی وہی معصوم نہ ہو تو شریعت کی وہ حفاظت نہیں کر پائے گا۔ جب شریعت محفوظ نہیں تو اطاعت اور یہ سلسلہ و نظام دین یہ ساری چیزیں باطل ہو جائے گا، لہذا یہ درست نہیں ہے۔ تیسری دلیل وَلِوُجُوبِ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ لو اقدم علی المعصیہ، اگر کوئی امام معصیت انجام دے دے تو اللہ تعالیٰ نے یہ رعیت کے اوپر واجب ہے کہ اس کا انکار کرے، اس کی مخالفت کرے۔ کیوں مخالفت کرے؟ کیونکہ اس نے معصیت کیا ہے، اور امر بالمعروف ہر کسی پر واجب ہے۔ تو لہذا جب امام کی آپ اس سے انکار کریں گے تو اس کی بے حرمتی ہو جائے گی، اور یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کے خود دو امر کے درمیان تعارض ہونا لازم ہے، اور یہ حکیم سے ممکن نہیں ہے۔ فَيُضَادُّ أَمْرُ الطاعة، دو امر اطاعت کے درمیان تضاد ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہی دو امر کے درمیان تضاد ہو، اور یہ درست نہیں ہے۔ اس میں چلے تفصیلی مباحث ہے، وہ ہم انشاءاللہ ادھر اصل بحث میں انشاءاللہ اگر وقت ملے تو وہاں سے واضح کریں گے۔ وَيَفُوتُ الْغَرَضُ مِنْ نَصْبِهِ، اگر امام معصوم نہ ہو تو اس کو نصب کرنے کا جو غرض اور مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ وَلِانْحِطَاطِ دَرَجَتِهِ عَنْ أَقَلِّ الْعَوَامِ، ایک عام فرد معصوم نہیں ہے پھر بھی اطاعت خداوندی کرتا ہے، اس کا عقلی پہلو، اس کا علمی پہلو، ہر چیز امام سے کم ہے، لیکن امام اتنے بلند مقامات، علم، معرفت رکھنے کے باوجود پھر بھی معصیت کرے تو عام عوام سے بھی بدتر ہونا لازمت ہے، اور یہ بھی درست نہیں ہے۔ لہٰذا ان تمام ادلہ کی بنا پر علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ آئے تفصیل کی طرف۔ اقول، یہ اوپر والی عبارت تھی خواجہ نصیر الدین توسی کی، اب علامہ فرماتے ہیں اقول ذهبت الامامیۃ والاسماعیلیہ، امامیہ اور اسماعیلیہ جو کہ امامیہ کا ایک شاخت ہے، وہ دونوں گیا ہے اذا اس نظریے کی طرف کہ ان الامام یجب ان یکون معصوما، امام کا معصوم ہونا واجب ہے۔ وخالف فیہ جمیع الفرق، لیکن باقی تمام فرقوں نے ان کی مخالفت کی ہے۔ لیکن امامیہ اور اسماعیلیہ کا عصمت امام کے اوپر ادلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ والدلیل علی ذلک وجوہ، اس کے اوپر بہت سارے ادلہ ہے۔ الاول، ان میں سے پہلا دلیل وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلی دلیل ہے کہ ان الامام لو لم یکن معصوما لزم التسلسل، اگر امام معصوم نہ ہو تو تسلسل لازم آئے گا۔ والتالی باطل، اور تسلسل باطل ہے۔ فالمقدم مثلہ، تو لہذا عدم عصمت امام بھی باطل ہو جائے گا۔ لہذا جب عدم باطل ہو تو وجود لازم ہوگا، یعنی امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اب اس میں جب بیان کیا کہ تسلسل کا مستلزم ہے تو اس کا لزوم کیسے ہے، یعنی امام کا معصوم عدم عصمت اور تسلسل کے درمیان کیسے ملازمہ ہے، وہ بیان الشرطیہ، اس میں شرطیت کو بیان کرنے کے لیے، لزوم کو بیان کرنے کے لیے بیان فرماتے ہیں کہ ان المقتضى لوجود نصب الامام، امام کو نصب کرنا واجب ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ تجویز الخطاء علی الرعیہ، کہ انسان یعنی عام رعیہ اور امت سے خطا کا امکان ہے، وہ ضلالت اور گمراہی کی طرف جا سکتا ہے۔ جب وہ گمراہی اور ضلالت کی طرف جا سکتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قرار دیا، ایک نظام امامت قرار دیا کہ جس میں امام لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کو ضلالت و گمراہی سے بچاتا ہے۔ فلو کان هذا المقتضی ثابتا فی حق امام، اگر یہی مقتضی کہ جس کی وجہ سے امام معصوم ہوا تھا وہ چیز عام عوام میں نہ ہونے کی بنا پر، وہی چیز جس کے عوام میں نہ ہونے کی وجہ سے امام کو نصب کرنا واجب ہوا تھا، وہی چیز اگر حق امام میں ثابت ہو تو کیا ہوگا؟ وجب ان یکون لہ امام آخر، اس امام کے لیے کوئی اور امام منتخب ہونا چاہیے تاکہ وہ امام اس کو لازم اور
غلطی سے بچائے، پھر اس امام میں اگر وہ صلاحیت موجود نہیں تو کوئی اور اس فرد کے لیے امام چاہیے، تو اس طرح سے وہ تسلسل او ینتہی الی امام لا یجوز علیہ الخطا، اگر اس طرح تسلسل لازم آئے گا یا تسلسل لازم نہ آئے تو او ینتہی الی امام لا یجوز علیہ الخطا، ایک ایسا امام تک پہنچے گا کہ جو کہ معصوم ہو، یعنی اس پر خطا جائز نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جس پر خطا جائز نہ ہو تو وہی هو الامام الاصلی، وہی امام اصلی ہے اور ہم صرف اسی کو امام مانیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسا فرد نہ ہو وجود میں تو اس صورت میں کیا ہوگا، تسلسل لازم آئے گا اور تسلسل درست نہیں ہے۔ بس جب تسلسل کا مستلزم ہوا تو اس طرح یہ والی بات صحیح نہیں ہوئی، بس ہمیں ماننا پڑے گا کہ ایک امام معصوم ہے جو رعیت سے خطا سے بچاتی ہے اور اس فلسفے کو تمام کرتی ہے جس کی وجہ سے امام نصب ہوا تھا۔ وہ کیا تھا، لوگوں کو رعیت کو خطا اور غلطی سے گمراہی سے بچانا۔ الثانی، دوسری دلیل ہے کہ ان الامام حافظ للشرع، امام محافظ شریعت ہوتا ہے، فیجب ان یکون معصوما، جب وہ محافظ ہے اس کی اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے تو اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اما المقدمۃ الاولی، مقدمات اولا یعنی امام کا محافظ الشرع ہونا، وہ کیوں، اس کا بیان ہے کہ فلأن الحافظ للشرع لیس هو الکتاب، محافظ شریعت کتاب نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، کیوں، لعدم احاطتہ بجمیع الاحکام التفصیلیہ، کیونکہ قرآن کے اندر تمام احکامات تفصیلی موجود نہیں ہے، نماز کے ارکان موجود نہیں ہے، نماز کے رکعتیں موجود نہیں ہے، روزے کا دن موجود نہیں ہے، تو اس کے علاوہ بہت سارے اور احکام وہاں پر موجود نہیں ہے۔ ولا السنۃ لذالک ایضا، اور نہ سنت کے اندر یہ ساری چیزیں بیان ہوئی ہے، اگر بیان ہوئی ہے تو ہم تک پہنچی نہیں ہے، اور بیان بھی نہیں ہے کیونکہ بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں جو بعد میں وجود میں آئے جس کا پیغمبر کے زمانے، سنت کے زمانے میں وجود ہی نہیں تھا۔ ولا اجماع الامہ، اور نہ اجماع امت ہے، کیونکہ اجماع کا وجود متحقق ہونا ہی ممکن نہیں ہے، اگر متحقق ہو بھی جائے تو حجت نہیں، کیونکہ جب فرد حجت نہیں ہے تو کل کے اندر بھی عصمت نہیں ہے۔ لأن كل واحد منهم على تقدیر على العصمت فیہم، جب کل عصمت بطور ان میں سے ہر فرد میں جب عصمت نہیں ہے تو فیجوز علیہ الخطأ فالمجموع كذلك، اور ان فرد میں سے ہر ایک پر جب خطا کا امکان ہے تو فالمجموع كذلك، مجموع بھی اسی طرح ہے، مجموع سے بھی خطا کا امکان ہے، تو لہذا اجماع بھی ہم محافظ شریعت نہیں ہو سکتا۔ وَلِأَنَّ إِجْمَاعَهُمْ لَيْسَ لِدَلَالَةٍ وَإِلَّا لَاشْتَهَرَتْ، اور ان کا اجماع حجت ہونا کسی دلالت کی بنا پر بھی نہیں ہے، کسی دلیل خاص کی بنا پر بھی حجت نہیں ہے، اگر کوئی دلیل ہوتی تو وہ مشہور ہو جاتی، یا کوئی دلالت اور خاص وجہ سے، خاص دلیل کی وجہ سے وہ حکم اگر امت میں اجماع ہوا ہو تو وہ دلیل ہم تک پہنچتی۔ ولا لامارت، اور نہ کسی امارہ اور دلیل اور کسی خاص وجہ سے اگر وہ ہوتی تو ہم تک پہنچ جاتی۔ اذ یمتنع اتفاق الناس فی سائر البقاء علی الامارۃ الواقعہ، کیونکہ امارات پر متفق نہ ہونے کی دلیل ہے کہ تمام سائر الناس، تمام لوگ جو کہ فی سائر البقاع مختلف جگہوں پر موجود ہے، ان کا علی الامارۃ الواحدہ، ایک ہی امارہ پر متفق ہونا یہ ممتنع ہے، یہ ممکن نہیں، کیونکہ ہر جگہ پر مختلف امارتیں استعمال ہوتی ہے۔ کما نعلم بالضرورت عدم اتفاقهم علی اکل طعام معین فی وقت واحد، جس طرح یہ بات بالضرورہ واضح ہے کہ تمام لوگ ایک وقت میں ایک ہی کھانے کے اوپر متفق نہیں، اسی طرح ان کے رائے بھی مختلف ہے۔ او لا لہما فیکون باطلا، اور نہ ان کے عدم یعنی نہ ایک کھانے پر جمع نہ ہونے پر بھی متفق نہیں ہے، تو فیکون باطلا، پس اجماع بھی باطل ہے۔ ولا القیاس، اور یہاں پر یہ احتمال بھی ہے، او لا لہما، یا ان دونوں کے علاوہ یعنی اجماع اور سنت کے علاوہ بھی یہ حجت نہیں ہے، یا امارت و شہرت کے علاوہ بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اجماع کی حجت کے، تو مختلف جگہوں پر آپ اس ضمیر کو پلٹا کر اپنے مطالعے کو صحیح کر سکتے ہیں، بس اجماع بھی باطل ہے۔ ولا القیاس، اور نہ قیاس محافظ شریعت ہے، لبطلان القول به علی ما ظهر فی اصول الفقہ، اصول الفقہ میں بطلان قیاس کے اوپر ہم نے ادلہ پیش کیا ہے، والا تقدیر تسلیم ہے، اگر اس کو ہم تسلیم کرے بھی
تب بھی فلیس بحافظ للشرع بالاجماع، یہ قیاس محافظ شریعت نہیں ہے. پس ولا البراءۃ الاصلیہ، اور نہ برات اصلیہ محافظ شریعت ہے. لأنه لو وجب المصير إليها لما وجب البعثۃ الانبیاء، اگر عصر برات ہی ہماری اولین فریضہ ہوتی اور راہ نجات ہوتا تو بعثت انبیاء کی ضرورت ہی نہ ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ہم ہر جگہ پر جہاں پر شک ہو اصل برات جاری کرتے ہیں. ولالاجماع، اور اجماع بھی ہے، علی عدم حفظها للشرع، کہ یہ برات محافظ شریعت نہیں ہے. فلم يبق الا الامام، پس کوئی بھی راہ نہیں رہا مگر ایک امام ہو. فلو جاز الخطا علیہ، اگر اس امام پر بھی خطا جائز ہو تو لم يبق وثوق بما تعبدنا اللہ به، کوئی ایسی ذریعہ نہیں بچے گا کہ جس کے سے ہم اللہ کی اطاعت کرے. ولو کلفنا ہو، اگرچہ ہم مکلف ہو. وذلك مناقض للغرض من التکلیف، اور یہ غرض تکلیف کے ساتھ مناقض ہے. وهو الانقياد الى مراد اللہ تعالی، جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مراد کی طرف، یعنی مراد یعنی تکلیف، غرض تکلیف ہمیں اللہ تعالیٰ کی مراد کی طرف لے کے جانا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ اور واسطہ نہیں ہوگا. لہذا ہم گمراہی کی طرف دھکیلنا لازم آئے گا، اور یہ درست نہیں ہے. پس محافظ شریعت کے طور پر ایک امام کو ہونا ضروری ہے، اور اس وقت تب تک نہیں ہوگا جب تک وہ امام معصوم نہ ہو. لہذا امام کو معصوم ہونا ضروری اور لازم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی